اللہ الرحمن الرحیم والمساکین وابن السبیل صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے دو قرآن کریم کے ارشادات مبارک جو حکم ہوا ہے وہ پڑھنے کا شرف ملا ہے۔ بہت لمبی تقریریں ہوں مگر عمل نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن کہ میرے آقا حضور نے مسکین وابن السبیل کسے کہتے ہیں، مسافروں میں، وہ جو بڑھیا مائی جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ تھا، میرے آقا حضور کا نے اس کا بوجھ بھی اپنے کندھوں میں اٹھایا، اپنی منزل پہ پہنچا دیا۔ یہ دیکھیں جو سنت ہے اس پہ تو عمل نہیں کر رہے، صرف داڑھی رکھ لیں اگر تو اس کا نام سنت نہیں ہے۔ سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ اور یہ آگے ربیع ثانی کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایسے ہوا کہ ایک شخص حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتا رہا، تو وہ گانے بجانے کا اسے بڑا شوق تھا، ستار بجاتا اور ساتھ جو ہے نا ان کے خلاف وہ ایسے اشعار پڑھتا رہتا، توہین امیز باتیں کرتا رہتا۔ جب وقت ایسے ہوا آواز بھی ختم ہو گئی، بڑھاپا چھا گیا، وہ آواز بھی نہ ہوئی، وہ آمدنی بھی نہ ہوئی، تو گھر والوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کے پاس تو کوئی ہے نہیں ہے تو کھانے کے لیے، تو گھر والوں نے مجھے آخر نکال دیا۔ جو اللہ رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذکر و عبادت سے دور ہوتے ہیں، اللہ بھی ان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے ہوا کوئی جگہ اسے نہ ملی، ایک قبرستان میں جا کر نہ وہاں بیٹھ کر وہ بیٹھا روتا رہتا۔ تو ایک وقت ایک دن آیا تو حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کچھ درم دے کر بھیجا کہ فلاں قبرستان میں ایک آدمی ہے تو اس کا دینا، اس میرا بتانا نہیں میں کس نے دیا ہے۔ ساتھ ساتھ چوری بھی سیکھتے جائیں، جب تک ہم اپنی کسی نیک عمل کو چھپا کر نہ رکھیں گے، ظاہر نہ کریں گے تو ہمارا عمل ضائع ہوتا جائے گا۔ یہ بھی ساتھ ساتھ ان اکابرین ہیں جو ہمارے، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم کام کرتے جائیں گے تو جو نیک عمل میسر ہے وہ محفوظ تو رہے گا نا۔ تھوڑا کریں، جو ہو جائے وہ محفوظ تو رہے نا۔ تو شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میرا بتانا نہیں ہے، یہ جو میری رقم ہے یہ اس کو دیا کر دیں، تو میرا بتانا نہیں۔ کچھ کھانا بھی دیا آپ نے لنگر کا، جا کر وہ مسجد قبرستان میں دینے گیا جب، تو اس سے پوچھا یہ کس نے بھیجے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، جنہوں نے بھیجا مجھے انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ ہمارا بتانا نہیں ہے، تو میں کیسے یہ بتا کیسے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں یا نہ بتائیں، مجھے پتا کہ ایک ہی شخص ہے اس بستی شہر میں جو یہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون؟ انہوں نے کہا شیخ سید عبدالقادر جیلانی۔ یہ تھا کہ جو اللہ والے لوگ ہیں، یہ میرا یہ ترجمہ اس وقت یہ ہے، والمساکین مسکینوں سے، وابن السبیل اور مسافروں سے رحم کرنے والے لوگ، اپنے والدین اپنے عزیز و اقربا کے بعد بالوالدین احسانا وبذی القربی، پھر والیتامی والمساکین وابن السبیل، پھر یہ جو مسکین لوگ ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے خالق کائنات، تو جیا جون کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے سب کو، یا اللہ میری فریاد یہ ہے کہ مجھے مسکینوں میں رکھنا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو مسکین عاجز لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے اللہ کی رضا میسر آتی ہے۔ تو میرے آقا حضور نے یہ پریکٹیکل کام کر کے دکھایا، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا، اس بڑھیا کا، وہ مسافر تھی، وابن السبیل ہو گیا نا،
سفر کرنے والوں مسافروں کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان پہ رحم کرو۔ تو وہ کیا تھی؟ مسافرہ تھی۔ میرے آقا حضور دو جہان کے والی، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، تو اس بوڑھیا کا کوئی سہارا نہ تھا۔ میرے حضور کس سے پیار کرتے تھے؟ ہمیں یہ سنت دیکھنا کہ میرے آقا حضور پیار کس سے کرتے تھے؟ کیا بڑھو لوگوں کس سے پیار کرتے تھے؟ وہ تو ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا، وہ ان لوگوں سے پیار کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا یہ سنت ہے ہماری؟ پھر اس نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے، مجھے پتا اسی نے بھیجے، اور کسی نے نہیں بھیجے ہوگا، کیونکہ آپ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ساری زندگی وہ کرتا کیا رہا ہے؟ شیخ سید عبد القادر جیلانی اور ہمارے دین کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ تو ہمارا دین یہ ہے کہ جو ہماری مخالفت بھی کرے، جب وہ کسی ذلت اور رسوائی میں جائے تو اب بھی ہم اس کی مدد ہی کرنا ہے۔ تو یہی تھا ہمارے دین کا جو اصل مقصد، یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونا۔ ہم نے صرف ایک ہی سنت سمجھ لی ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، کپڑے اچھے لانے، خوشبو لگانی سنت ہے، شادی 4 کال لینا سنت ہے، یہ اس پہ عمل کرنا۔ مگر یہ غریب مسکین کوئی ہاتھ پکڑنا، اس کو حوصلہ دینا، یہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے پتہ، سنت کسی طریقے کا نام ہے۔ داڑھی تو رکھ لی ہے ہم نے، یہ سنت رسول، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی سنت موقع ہے کہ ہمیشہ تمام انبیاء علیہ السلام صلاۃ نے داڑھی رکھی ہے، سب نے، یہ سنت تمام انبیاء کی سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر دیکھیں، ایک داڑھی تو رکھ لی ہم نے، مگر جو ہمارے وہ خوبیاں ہیں، ہمارے طریقے ہیں، وہ سنت کے سراسر خلاف ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ سنت کی حمایت کرنی، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں۔ حضور تو جس کا کوئی نہ تھا اس کا حضور تھے۔ یتیموں کا کیا کہتے ہو؟ در یتیم۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کہ یتیموں کا سہارا دینے والے۔ تو میرے آقا تو وہ تھے، لا تقربا مال الیتیم، نہ قریب جاؤ مال یتیم کے۔ تو ہمیں تو اگر کوئی یتیم ہے، اس کا کچھ نہیں رہا، تو اس کا مال تو ہمارے لیے وہ بڑی غنیمت سمجھیں گے اسے، اس کا تو کوئی بھی نہیں چھیننے والا۔ پھر دوسری، والدین کی فرما برداری کرنے والے۔ یہ جو سورۃ بقرہ ہے، یہ 3 پارے پہ مشتمل ہے۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ سارے انبیاء محترم ہیں، و کتب و رسل، تمام کتابوں کو ماننا ہوگا، تمام رسولوں کی ہر ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان کی عزت کرنی ہوگی، یہ ہمارا دین ہے۔ تو یہ وہ جب سکے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا جائیداد کی وجہ سے، اس کی جائیداد چھیننے کی وجہ سے، جب چھین لیا، قتل کر ڈالا، تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، جی ہمارا تو قتل ہو گیا، ہم کیا کریں؟ دیکھیں سوال کیا اور جواب کیا۔ اس نے کہا کہ میرے چچا کو، ہمارے آدمی کو کسی نے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہو جاؤ گائے ذبح کرو۔ اگر آج کا یہ مولوی ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو سوال ہم کیا کر رہے ہیں، جواب کیا دے رہے ہیں۔ مگر جو حکمت الہی ہے وہ انبیاء جانتے ہیں، ہماری عقل سے بالا تر ہے وہ، کیونکہ اللہ نے فوراً پیغام دیا کہ یہ اگر آپ اپنی طرف سے یہ کچھ کہیں گے نا تو یہ نہیں مانیں گے، تو ایسے کریں گے تو آپ اسے کریں گے، کسی اور سے کلوائیں گے، جاؤ گائے ذبح کرو۔ پھر کہنے لگے کون سی گائے ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کی جو قد جسامت کتنا ہو، کرتے کرتے سوال بیر سوال، اس لیے کہ یہ کام تو نبی کے ساتھ یہ ٹکراؤ ہو گیا ہے، تو یہ کام تو ہمارا ظاہر ہو جائے گا، ایک دن وقت آئے گا تو ظاہر ہوگا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام مظلوموں کی مدد کرتے آئے ہیں، اور والدین کی خدمت کا حکم دیا انہوں نے۔ کئی بار میں پڑھا چکا ہوں شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 میں، جو اپنے والدین کو ایک بار دیکھتا ہے ایک مقبول حج کا اسے ثواب ملتا ہے۔
وہاں ایسا ہوا کہ ایک گائے، ایک ولی اللہ جب وہ مرنے کے قریب گئے، ایک جنگل میں چلے گئے تو زور زور سے آواز دینے لگے۔ اس ولی اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم کے خالق مالک رازق، اے پروردگار، ابراہیم کے پروردگار، حضرت اسحاق علیہ السلام صلوات کے پروردگار، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک ہی یہ بچڑا ہے، بچڑی ہے، یہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں اس جنگل میں، میری اس گائے کی حفاظت فرمانا۔ تو وہاں چھوڑ کر چلے آئے۔ اس وقت تک وہ یتیم بچہ، ہم تو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، یہ بھی پتہ چلے کہ میں نے جو یتیموں کا ذکر کیا کیا کہیں ثبوت بھی ہے کہیں قرآن و حدیث میں، اس لیے یہ اب بیان کر رہا ہوں۔ تو ایسے ہوا جب بچے کی تعلیم نشو و نما میں یا اس کی پرورش کے لیے جب بیوہ ماں مجبور ہوئی تو کہنے لگی ہم اس گائے کو فروخت کر دیتے ہیں۔ کیا بتایا؟ تو نے آواز دینا جا کر اس جنگل میں۔ اس نے کہا کہ میں اسے کان سے پکڑوں وہ لے آؤں۔ انہوں نے کہا نہ، ایسے نہ کرنا، وہ تمہارے ساتھ آئے گی خود ہی۔ آپ زور زور سے آواز دینا کہ میرے والد نے جو امانت کے طور پہ جنگل میں چھوڑا تھا، اے میرے والد کی وہ گائے کہاں ہے تو گائے نے جب آواز سنی تو اس کے پاس آ گئی، اس یتیم بچے کے پاس آئی۔ جب اس یتیم بچے کے پاس آئی تو اس نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا تو ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ چونکہ کان پکڑنا یہ اس باپ کی اس جائیداد کی توہین تھی، تو ماں نے کہا کہ اگر یہ گائے اس وقت اس کی قیمت 3 درم یا 4 درم تھی، اتنے کی اگر فروخت ہو گئی تو ٹھیک ہے فروخت کرنا، مگر یہ شرط رکھ لینا کہ میں اپنی پہلے ماں سے پوچھوں گا۔ تو ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ گائے کتنی کی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 3 درم کی دوں گا، مگر میری شرط ہے کہ میں جو اس کی اینڈ ہے، جو سودا طے پایا، یہ میں والدہ کی پوچھے بغیر نہیں کروں گا۔ یہ تھوڑا تھوڑا یہ بھی پتہ چلے کہ والدہ کی عظمت کیا ہے، ہم آپ والدین کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ 3 درم نے کہا یار 3 درم کو لے لیں، تو آپ نے جو کہا تو 3 درم چھوڑیں 6 درم لے لیں۔ نے کہ 6 چھوڑ کر اگر زیادہ بھی دیں نا تبھی والدہ کے پوچھے بغیر نہیں دوں گا۔ پھر گئے تو اس نے کہا کہ دوبارہ آیا وہ شخص، اس نے کہا ہم 6 درم آپ کہتے تھے تو آپ 6 درم پہ دے دیں گے؟ پھر انہوں نے کہا پہلے والدہ سے تو پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا والدہ کو پوچھنے سے چھوڑ یار 12 لے لے۔ 12 دن کے پاس سودا ہوا تو پھر والدہ نے کہا کہ اگر انہوں نے 12 دیے تو ابھی نہ فروخت کرنا۔ یہ دیکھیں کیونکہ والدہ بھی تو ولیہ تھی، ولی اللہ کی بیوی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو خبیث مردوں کو خبیث عورتیں اور خبیث نیک مردوں کو نیک عورتیں دی جاتی ہیں۔ تو ہم عورتوں پہ تو الزام لگا لیتے ہیں، مگر مرد اپنی آپ کو دیکھتا نہیں ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو ایسے ہوا کہ تیسرے دن جب اس نے کہا کہ 12 درم لیں گے، پھر انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ماں سے پوچھے بغیر میں سودا طے نہیں پاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ تیسری بار اس نے کہ میں اس گائے کو فروخت نہ کرنا، اس گائے کو تب فروخت کرنا کہ اس گائے کے چمڑے میں جتنا سونا آ جائے وہ سونا لے بغیر اس کو فروخت نہ کرنا۔ یہ بات جا کر ماں سے بتائی تو کہ میری مما، وہ اس شخص نے آج تو منع کر دیا، خریدنے سے وہ بھی انکار ہے تو فروخت کرنے سے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تب بیچنا فروخت کرنا کہ جتنی اس کا چمڑا ہے اس میں جتنا سونا آ جائے، کیونکہ وہ جو اگر جو حکم ہوا تھا پیغمبر خدا کا وہ ذبح کرتے تو بات بن جاتی، مگر جیسے جیسے پیغمبر خدا کے ساتھ ٹکراؤ کرتے رہے بات بڑھتی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ تابع پیغمبر کی تابع رہنا ہی نجات کا ذریعہ ہے، ان کی نافرمانی کرنا ہی تباہی اور بربادی کا ذریعہ تھا۔ وہ سارے کا سارا پھر ایسے دینا پڑا، اسی کی نشانی زرد رنگ کی ہو اور زرد اور گوڑا رنگ ہو، زرد گوڑا رنگ ہو،
تو وہ گائے لینا، پھر وہی آئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اسے فروخت کریں گے جو اس چمڑے میں جتنا سونا آ جائے گا۔ تو جب انہوں نے ایسے کیا تو دینا پڑا، سارا علاقہ جمع کیا، سونا جمع کیا، تو اس کو گائے کو خرید لیا۔ جب گائے کو خریدا تو اس کی 3 روایتیں ہیں، ایک زبان یعنی بولنا، زبان کا حصہ، ایک اس بوہاڑی کا حصہ جو اگلا بازو ہے اس کا حصہ، ایک گوشت کا کسی جگہ سے کا حصہ۔ یہ اس گوشت کے ٹکڑے جو ہے وہ اس مقتول کو لگائے۔ مقتول کو مرے ہوئے کتنے سال گزر گئے تھے؟ 4 سال۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ مولوی کو پوچھیں تو یہ روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا ذکر ہے، یہ ذکر قرآن سنا رہا ہوں اپنی زبان میں، مگر پوچھیں تو کوئی پتہ نہیں آگے پیچھے کا، صرف ختم کب کھانا پتہ ہے کہ وہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو ختم جائز ہو جاتا ہے، چاہے وہ رشوت کے پیسے ہوں، چاہے وہ راشی کے گھر میں ہوں، چاہے ہرون فروش ہو اس کے گھر سے ہوں، تو چاہے کسی غریب کا مال ہو، پر ختم شریف لکھنے سے پاک ہو جائے گا، وہ اتنی پاک ہوگا کہ آگے ختم شریف لکھ دیا تو پاک ہو گیا، یہ حلال ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ تو ایسے ہوا کہ جب اس کے لگایا ساتھ تو اس مقتول نے بیٹھ کر کہا کہ اس میرے بھتیجے نے مجھے مار ڈالا، اسی نے مارا ہے جو زیادہ رو رہا ہے۔ رو اسی لیے رہا تھا کہ یہ تو میرا ہی معاملہ مانے گا، میرا جو راز ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، اس لیے اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر وہ کرتا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ تو برزخ سے آیا ہے، مقتول جو ہے وہ تو برزخ سے آیا ہے، مرنے کے بعد برزخ میں جایا جاتا ہے، تو اس سے کہ انکار کیسے کرے؟ اس کو سختہ طاری ہو گیا، اس کو بات کو مان لیا، پھر اسے قتل کا بدلہ قتل کیا گیا۔ پہلے قانون یہ تھا کہ ورثاء کو حق حاصل تھا کہ اس کا قتل معاف کرنے کا، اس سے بعد یہ ختم ہو گیا یہ کیس بھی۔ یہ بھی معاف کرنے کا اعتراض صرف والدین کے پاس رہا، یا والدہ معاف کر سکتی ہے یا والد معاف کر سکتا ہے، کوئی دوسرے کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ کسی کا قتل معاف کر دے۔ بعد اس میں 2 باتیں نکلتی ہیں، ثابت ہو رہی ہیں کہ ایک تو والدہ کا فرمانبردار تھا جس لیے اسے یہ اعزاز ملا، تو والدہ کی نافرمانی کرنے والے کوئی ایک آدمی لے لیں، کوئی والدہ کا نافرمان ہو مگر اسے اعلیٰ رتبہ ملا ہو۔ دوسرا وہاں حدیث شریف میں لکھا ہے وہ چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھا دی جائے اور میرے رزق میں زیادتی کی جائے، اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ تو یار جو اللہ تبارک تعالیٰ کا اللہ کا رسول فرما رہا ہے یار اس پہ تو عمل کریں، تو پھر تو ہم سنی ہیں بھائی۔ صرف داڑھی رکھ لیں تو کام ہمارے سارے کے سارے سنت کے خلاف ہوں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنت کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہم نے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آج معاف کرنا تھوڑا